बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप फेथ इनसाइट देख रहे हैं और मैं आपके साथ नासिर महमूद। अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो कंट्रोल हुआ ये बहुत चंद दिनों के अंदर अंदर हुआ और अशरा मुहर्रमुल हराम की वजह से मैं इस पर कोई बात भी नहीं कर सका। मैं चाहता था, मैंने बहुत सारी गुफ्तगू पढ़ी लोगों की, कोई मेरे साथ भी गुफ्तगू कर रहे थे, कोई लोग सवाल कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी खुश हैं या जो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं तो क्या अगर पाकिस्तान में भी तालिबान कब्ज़ा कर लें तो तब ये लोग इनको ऐसे ही वेलकम करेंगे जैसे अफ़गानिस्तान में वेलकम कर रहे हैं, या जैसे अगर उन्होंने वहाँ पर हुकूमत बनाई है तो ये अगर इधर भी बन जाए। इन सारी बातों को जो मैं काफ़ी देर से पढ़ता रहा लेकिन कहीं भी कोई जवाब नहीं दिया। आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के तालिबान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से ऑपरेट करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है जो मैं बुनियादी तौर पर समझ सका हूँ वो ये कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे पिछले 20 सालों से। मुल्क का एक ख़ास हिस्सा, मुल्क के कुछ अफराद जिनकी हुकूमत बनी हुई थी वो कई एक तबक़ात के लोग थे, अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ हुकूमत कायम की। 20 साल तक हुकूमत की, लेकिन 20 सालों के अंदर जो अमेरिका ने वहाँ पर इंतज़ामात खड़े किए वो सारे के सारे विदिन सम मंथ्स, आप महीने के अंदर अंदर की बात है, मेरे ख़्याल में चंद हफ़्तों के अंदर वो रेत की दीवार साबित हो गए और तालिबान को पूरे अफ़गानिस्तान ने वेलकम किया। अफ़गानिस्तान की आवाम ने उनको खुशामदीद किया और बग़ैर खून बहाए चंद दिनों के अंदर उन्होंने काबिल पर अपना लोहा मनवा लिया और इस वक्त वहाँ हुकूमत साजी का एक मरहला है, उससे वो गुज़र रहे हैं। आगे इलेक्शन होते हैं या अल्लाह जाने क्या होता है मामलात, लेकिन इस पर यहाँ कुछ बातें हैं। पहली बात यह कि जो पिछली दफ़ा 99 के करीब 2000 से पहले जो अफ़गानिस्तान की वहाँ पर हुकूमत थी, उस ज़माने की हुकूमत के जो काम थे, जो उनका तरीक़ाकार था, उनमें से बहुत सारी चीज़ों पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अल्लाह करे आज के तालिबान वो चीज़ें दोबारा ना करें और जो चीज़ नज़र आ रही है उन्होंने काफ़ी तब्दीली उनके अंदर है, उनकी सोच में, उनके तर्ज़ अमल में, उनके तरीक़ाकार में बहुत सारा तब्दीली है। ये तो खैर बाद में एक वक्त बताया कि इस तब्दीली के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, या ये कि उन तालिबान, अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा, या क्या क्या हुआ। बहरहाल वो एक चीज़ है जो अभी पर्दे के पीछे है, वो बाद में बाहर आ जाएगी, उनके अपने इंटरव्यूज़ से आ जाएगी या कई और चीज़ें, कई और ज़राए वसाइल के से हमें ये बात पता चल जाएगी कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थीं जिसने उनको तब्दील कर दिया। अल्लाह करे ये एक हकीकी तब्दीली हो और वो अगर इस्लाम का नाम लेते हैं तो इस्लाम की उन हकीकी तालीमात को सामने लाएं जो वाक़अतन इस्लाम एक प्रोग्रेसिव इस्लाम के तौर पर, एक काबिल अमल इस्लाम के तौर पर आज के जदीद दौर के निज़ाम के से मुताबिक और इसकी मुताबिकत में बहुत आला चलने वाला लाया अमल और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार सामने लाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक के लिए अता किया था, और अफ़गानिस्तान को एक ऐसी वेलफेयर स्टेट बनाएं और वो इस्लाम का एक ऐसा नक्शा पेश करें जो खुलाफ़ाए राशिदीन के दौर में था। इस्लाम की एक ऐसी रियासत जो अपने बासियों का ख्याल करने वाली, अपनी ममलिकत के लोगों के लिए माँ के तौर पर एक फ़लाई रियासत का एक नक्शा पेश करें जिसमें किसी पर जुल्म ना हो और जिसमें कोई ऐसे मामलात ना हो जिनकी वजह से दुनिया आज इस्लाम को बदनाम कर सके। ये मामला एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर तालिबान है। ये बात कहना जी कि अगर पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाए तो क्या आप उनकी हिमायत करेंगे? मैं इसका जवाब एक ही वाज़े लफ्ज़ में देना चाहता हूँ, एब्सोल्यूटली नॉट। किसी सूरत इनकी हिमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्होंने मुसल्ला जिद्दोजहद, जिसे हम बगावत या दहशत गर्दी कहेंगे, वो इन्होंने मुल्क में की। इनका जो भी नज़रिया था उस नज़रिए को गालिब लाने के लिए मुल्क पाकिस्तान में किसी एक तबका फ़िक्र को भी मुसल्ला जिद्दोजहद करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक आज़ाद रियासत है, इसमें एक मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमान इसमें बसते हैं और पाकिस्तानी अपने लिए हुकूमत चुनते हैं। हुकूमत बनने का जो अंदाज़ है, हुकूमत के चुनाव का जो तरीक़ाकार है, इलेक्शन का जो निज़ाम है, उसमें 100 ख़राबियाँ हैं और मैं मानता हूँ कि इसके ज़रिए अवाम की हकीकी नुमाइंदा क़यादत सामने नहीं आती।
ہمارے نظام میں پری پول ریگنگ ہے، اس میں قبضہ ہے، قبضے کی ایک کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کی ایک پریکٹیکل جو اس میں پارٹیسپیشن ہے وہ سامنے ضرور آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہو اور پاکستانی عوام کی اکثریت کی رائے کے خلاف رزلٹ آتا ہو۔ رزلٹ بہرحال پاکستان کی اکثریت، بہت بڑی اکثریت نہ صحیح تو ایک واضح اکثریت کے مطابق ہی حکومتیں بنتی ہیں، اور یہی لوگ ہمارے اندر سے ہم سے ووٹ لینے آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ووٹ کس کس مجبوری کے تحت دے دیتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو مالی طور پر، معاشی طور پر، تھانے میں، پٹواری میں، وہ ایک نظام ہے جس کے اندر جکڑ کر لوگوں سے ووٹ لے لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو ووٹ کا موقع ملتا ہے اور لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اس ملک میں مسلح جدوجہد کرنا، پاکستانی پولیس کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز، ان میں سے کسی ایک فرد کو یا پاکستان میں رہنے والے کسی مسلمان یا کسی غیر مسلم کو قتل کرنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک ایسا کام ہے جو جہنم میں لے جائے گا، اور کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک مسلمان کی جان، بے گناہ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا پاکستان میں، انہوں نے سکول کے بچوں پر بم دھماکے کیے، انہوں نے پارکس میں دھماکے کیے، کوئی وجہ نہیں، بغیر کسی وجہ کے ایک اسلامی ریاست ہے اور اس میں بم دھماکے کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ پوچھیں، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے، کتاب الفتن باب حرمت دم المؤمن و مالہ، اور حدیث پاک کا نمبر 3932 3932۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اطیبک و اطیب ریحک، کہ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور کتنی پیاری تیری خوشبو ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک، آقا نے فرمایا تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ و دمہ، آقا نے فرمایا مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک، تیری حرمت اور مومن کا خون اللہ کے نزدیک ہے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ حرمت والا ہے۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کے لیے، مسلمان کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی جو حفاظت کا بیان کیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کعبہ کی طرف کوئی ٹانگ کر کے لیٹے یا اس کی طرف تھوک کرے تو اس پر کتنے فتوے ہیں، اور واقعی وہ درست ہیں۔ کعبہ کا عزت اور کعبہ کا احترام تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کا ادب اور احترام اس سے زیادہ قرار دے دیا۔ ہم مومن کی جان کو اتنا سستا نہیں قرار دے سکتے جتنا ان لوگوں نے ظلم کیا اور مسلمانوں کی جانیں ضائع کیں۔ نہ ان لوگوں کو، ہاں اگر یہ مسلح جدوجہد چھوڑیں، لوگوں کو اپنی حمایت حاصل کریں، لوگوں کے اندر جائیں، پینیٹریٹ کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کر لیں اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ، اور لوگ ان کو آگے لے کر آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس طرح کی جدوجہد کرنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا، لیکن اگر ایسا کوئی کام کرے گا جس میں پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد کرے اور اسلحہ اٹھا کر پاکستانی عوام اور پاکستانی فورسز پر حملے کرے، تو ایسے لوگ دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے گا اور ان کو زمین سے مٹایا جائے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک اجازت نہیں دی۔ امام مسلم کی حدیث پاک، حدیث نمبر 2617 2617، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ ہتھیار سے اشارہ تک نہ کرے، ہتھیار اس کی طرف اٹھانا تو دور کی بات، ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ، کہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس شخص کے ہاتھ کو ڈگمگا دے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اور اس کا اسلحہ اس سے چل پڑے، ہتھیار اس سے چل جائے اور گولی کسی کو جا لگے۔ آقا علیہ السلام نے فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اسی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا، کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو شہید کیا اور مسلمان بھائی کو قتل کیا۔ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے گروہ کو، اور کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ افغانستان کے اندر جو تحریک طالبان کوشش کر رہی تھی، طالبان وہ ایک غیر ملکی تسلط کے خلاف کوشش کر رہے تھے، وہ ایک غیر ملکی قبضے کے خلاف کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ اور دنیا کی کئی ملک
مل کر نیٹو کی فورسز اس ملک کے عوام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور افغان کی حکومت پچھلے 40 45 50 سال سے افغانی عوام اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اللہ کرے یہ جو بھی ان کو آزادی ملی ہے، اللہ کرے یہ حقیقی آزادی ہو، صرف ایک آئی واش نہ ہو، یہ نظر کا ایک دھوکہ نہ ہو، اللہ کرے یہ حقیقی آزادی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے یہ لوگ اچھے طریقے سے عمل کریں اور اچھا طریقہ کار کریں، لیکن یہ جو پاکستان میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صورت اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، مگر اس کو امام مسلم سے ہی میں روایت کرتا ہوں۔ حدیث پاک امام مسلم میں 2616 نمبر حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، اگر کسی شخص نے ہتھیار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف صرف اشارہ بھی کیا، آقا نے فرمایا فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، جب تک وہ اس کو نیچے نہیں کرتا تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، اگرچہ کہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی بھی ہوا تب بھی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ کلمہ گو مسلمان بھائی کی طرف کرنا تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث پاک متفق علیہ حدیث ہے، امام مسلم کے پاس انٹرنیشنل نمبر میں 97 نمبر حدیث ہے، انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، میدان جنگ میں لڑ رہا تھا، کافر تھا، لیکن جب حضرت خالد اس کو مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، خالد بن الولید نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ بات آئی، آپ نے فرمایا لما قتلتہ، خالد اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، قتل فلانا و فلانا وسمى له نفرا، انہوں نے فلاں 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 شخص کو قتل کیا تھا، کہا کئی لوگوں کا نام لے لیا۔ خالد بن ولید نے کہ فلاں فلاں کا یہ قاتل تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں قتل کیا؟ آقا جب میں نے اس کی طرف ہتھیار اٹھایا تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تم نے قتل کیوں کیا؟ آقا میں نے اس کی طرف اشارہ کی، میں نے جب اس کی طرف اپنا ہتھیار اٹھایا موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا تم کیا جواب دو گے؟ وہ پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، استغفر لی یا رسول اللہ، آقا مجھے معاف فرما دیں۔ آقا فرماتے فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ آقا فرماتے فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب لا الہ الا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھا کے اشارہ تک کر دے، اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پاکستان میں رہنے والی غیر مسلم عوام جو ذمی ہیں پاکستان میں، جو اقلیت کے طور پر پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہیں، ان کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں کر سکتا، اور کوئی ان کو بھی ان کی جان مال عزت اور آبرو اسی طرح مقدس ہیں جس طرح پاکستان میں رہنے والے کسی مسلمان کی جان مال اور عزت اور آبرو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان میں ایسی لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسی سوچ، ایسے تصورات، ایسے کانسیپٹس کو پاکستان میں پھلنے پھولنے سے ہمیں بچائے، اور ایسے لوگ آگے نہ آ سکیں، اور پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔